أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ہم لوگ خیریت سے ہیں۔ سردی کی آمد آمد ہے، شدید سردی کی آمد آمد ہے مطلب تو خیال کیجیے گا سب لوگ اپنا اپنا، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پر اپنی رحمتیں کریں، ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دے دے۔ سمجھ لیں تو پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور ہمارے آنے والی نسلوں سے اللہ تعالیٰ داعیے دین پیدا کرے۔ آئیے دیکھیے پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی آمد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، تو قوم نے کہا کہ تم ہماری طرح کے ہی انسان ہو، نہ تم ہم سے ممتاز ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد تمام غریب لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو واضح دلیل پر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 29۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر، مالن کوئی مال، ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، وما انا، اور نہیں میں ہوں، بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، ہرگز دور ہٹانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہم ملاقو، بے شک وہ ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ولیکنی آراکم، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں، قومن تجہلون، ایسی قوم کہ تم جہالت کرتے ہو یا تم جاہل ہو۔ ہم، اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بے حد پیار بھرے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ایک اچھا ٹیچر بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو میں اللہ کا حکم تمہیں سنا رہا ہوں نا، میں اللہ کا پیغام پھیلا رہا ہوں، اس کے عوض میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کسی پیسے کا سوال نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی تنہا میری مقرر کر دو، یعنی میری دعوت میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی دنیاوی لالچ بھی نہیں، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے، میں بدلے کا طالب تو صرف اپنے رب سے ہوں، تم لوگوں سے نہیں۔ تو قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان غریب ایمان والوں کو نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ نبوت کے عہدے پر فائز تھے، ان کا جواب فیصلہ کن اور توحید کے مزاج کے مطابق تھا۔ کیا بلا؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کے بندوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ غریب ہونا اللہ کے نزدیک کوئی مذمت کی بات نہیں، بلکہ ایمان اصل قدر ہے۔ تم سردار لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ ایمان والے اللہ کے خاص بندے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اللہ سے مل کر تم سے کہیں بہتر اجر پائیں گے۔ دیکھیں، دین نہ غریبوں کا دشمن ہے، نہ امیروں کا پجاری۔ دین کی نظر میں معیار صرف کیا ہے؟ ایمان ہے، دولت نہیں۔ قوم کے سرداروں نے اپنے مال و دولت کے سبب برتری چاہی، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کر کے ان کی جہالت کو بے نقاب کر دیا کہ تم لوگ دنیا کو معیار بناتے ہو، اسی لیے تمہاری سوچ محدود ہے اور تم حقیقت سے نابلد ہو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 30 پڑھتے ہیں، وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرْنِی، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان طردتہم، اگر میں دور ہٹا دوں انہیں یعنی غریبوں کو، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر محبت بھرے لہجے اور درد کے ساتھ مخاطب کیا اور فرمایا کہ دیکھو، اگر میں غریب ایمان والوں کو نکال دوں گا جن کے سینے ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس گستاخی سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے میں کیسے نکلوں گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ انہوں نے واضح کر دیا کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کی خوشنودی کے لیے اپنے رب کو کسی صورت بھی ناراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ایک نبی اور رسول یا داعی دین کے معیار کے لیے فقط ایمان ہوتا ہے۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ میں اللہ کے بندوں کو غربت کی وجہ سے نہیں ٹھکرا سکتا۔
اگر میں نے انہیں نکالا تو میں تو سراسر اللہ کی ناراضگی مول لوں گا. پھر اللہ کی پکڑ سے نہ کوئی سردار اور نہ کوئی رئیس مجھے نکال سکتا ہے. دیکھیں، دین کا کام کرنے والے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی واہ واہ یا سرداروں کی خوشنودی کو. آخر میں حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یعنی دیکھیں، ایک سوئے ہوئے انسان کو جن جوڑ کر جگانے والی بات ہے نا. اٹھو اٹھو کہ دل و دماغ کو کھولو اور حالات کو سمجھ کر فیصلہ کرو. سورہ ہود کی آیت نمبر 31 پڑھتے ہیں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي، اور نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملکن، کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں. وَلَا أَقُولُ، اور نہ میں کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تزدری اعینکم، حقیر سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں. لن یؤتیہم اللہ، ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ خیرن، کوئی بھلائی. اللہ عالم، اللہ خوب جاننے والا ہے، بما فی انفسہم، اس کو جو ان کے دلوں میں ہے. انی، بے شک میں، اذا لمن الظالمین، اس وقت ظالموں میں ہو جاؤں گا. اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نبیوں اور رسولوں کی دعوت دین میں کس قدر صداقت اور عاجزی ہوتی ہے. وہ کیسی تڑپ رکھتے ہیں، وہ کس قدر حقیقت پسندی کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں کہ کسی طرح کسی دلیل سے ان کی قوم راہ راست پہ آ جائے. تڑپ ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام پھر اپنی قوم کو واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں تمہیں کوئی مال و دولت دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں کوئی غیب کا علم رکھتا ہوں. یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس غیب کا علم ہو. میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اور غیب کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. اور میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہوں. اس میں میرا کوئی ذاتی دعویٰ یا غرور شامل نہیں ہے، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں. مجھ میں تمہاری طرح انسانوں والی خصوصیات ہیں. اور وہ غریب لوگ جو ایماندار ہیں، جنہیں تم لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، ان سے نفرت کرتے ہو، اور جو مومن ہیں ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر نہیں دے گا. تو میرا جواب یہ ہے کہ بے شک تمہاری نظر میں وہ کمتر ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں انہیں خیر ملے گی، عزت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا ایمان کا لیول کس قدر بڑا ہے. یعنی دیکھیں، نیت اور اخلاص کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے نا. میں آپ کے نیت کو نہیں جانتی، میں آپ کے دل کو نہیں جانتی، نہ آپ میری نیت کو جانتے ہیں. انسان کو تو کسی طرح غیب کا علم نہیں ہے. اور اگر میں کسی مومن کے بارے میں کہہ دوں کہ وہ خیر سے خالی ہے تو میں سب سے ظالم ہو جاؤں گا. ذرا غور کریں، اس آیت میں ہمیں 3 بڑے اصول نظر آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی نبی غیب کا دعویٰ نہیں کرتا. نبی کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ غیب کا علم نہیں جانتا. دوسرے کہ اللہ کے دین میں غریب یا کمزور مومن کو حقیر کہنا سنگین ظلم ہے. اللہ کے ہاں اصل معیار ان کا ایمان ہے، دنیاوی حیثیت نہیں. اور تیسرے، داعی دین صرف وہی بات کہتا ہے جو اس کو اللہ نے بتائی ہے. اپنی طرف سے دعویٰ کرنا غلط ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی قوم کے تمام اعتراضات کو بہت واضح الفاظ میں بتایا کہ دین کا اصل وزن جو ہے دل کی حالت، ایمان کی سچائی ہے، نہ کہ مال و دولت یا دنیا داری. اگر آپ کو اللہ کی باتیں پسند آ جائیں تو ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ حاصل کریں، اور تھوڑا سا ہاتھ ہلا کر لائک کو دبا دیا. شاید آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ شیئر کر دیا کریں. آپ کی طرف سے ایک شیئر کی ہوئی چیز کا جو اجر ہے وہ آپ کو پہنچے گا، مجھے نہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کے امان میں رہیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.